جب جنت میں آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کا غلبہ طاری کیا اور آپ گہری نیند سو گئے، تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں سب سے چھوٹی پسلی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن سے جدا کر دیا اور اس ہڈی کی جگہ گوشت پیدا فرما دیا۔ پھر اس پسلی کی ہڈی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ اسی لیے ہر مرد کے دائیں طرف 18 پسلیاں ہیں اور بائیں طرف ایک کم یعنی 17 پسلیاں ہیں۔ پسلی کے جدا ہونے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوا کہ میری ایک پسلی جدا ہو گئی ہے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا۔ جب یہ سنا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور جب حضرت حوا نے یہ الفاظ کہے کہ آپ کی تسکین کے لیے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے کہ آپ کو تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خداوند قدوس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، مثلا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ دوستان محترم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا فرمائے تو ان میں سے اولاد شروع ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب خلیفۃ اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں میں جو مکالمہ ہوا وہ کچھ یوں ہے اور بڑا ہی تعجب خیز ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی فکر انگیز اور عبرت آموز بھی ہے، جو حسب ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکامات نافذ کرے گا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو اپنی خلافت و نیابت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گری سے خون ریزی کا بازار گرم کرے گا؟ اے خداوند تعالی، اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ملائکہ کی جماعت ہے، کیونکہ ہم ملائکہ نہ زمین میں فساد پھیلائیں گے نہ خون ریزی کریں گے، بلکہ تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری سبوحیت کا اعلان اور تیری قدوسیت اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اور تیری تسبیح و تقدیس سے ہر لحظہ و ہر آن
رطب اللسان رہتے ہیں، اس لیے ہم فرشتوں کی جماعت ہی میں سے کسی کے سر پر اپنی خلافت و نیابت کا تاج رکھ کر اس کو خلیفۃ اللہ کے معزز لقب سے سرفراز فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فرشتوں، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں مصلحتیں ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے باری تعالیٰ کے اس ارشاد کو سن کر اگرچہ خاموش ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ اللہ تعالیٰ خواہ کسی کو بھی اپنا خلیفہ بنا دے، مگر وہ فضل و کمال میں ہم فرشتوں سے بڑھ کر نہ ہوگا، کیونکہ ہم ملائکہ فضیلت کی جس منزل پر ہیں وہاں تک کسی مخلوق کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے فضیلت کی تاجدار بہرحال فرشتوں کی جماعت ہی رہے گی۔ اب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو اس کو بنا رہا ہے جو خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم